آپ انسان کی جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کو اسی لیے بیان کیا. آپ دیکھتے ہیں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو شرم آ جائے. یعنی بار بار اس سال تمہیں اس چیز سے پیدا کیا، تمہیں اس چیز سے پیدا کیا، تمہیں اس چیز سے پیدا کیا. بار بار کبھی مٹی کا ذکر کر دیا، کبھی حقیر پانی کا ذکر کر دیا، کبھی یعنی اس طرح سے مختلف انداز میں جو ہے وہ انسان کے متعلق یہ بات کی. کیوں؟ تاکہ انسان اپنی حقیقت کو جانے. جب اسے اپنی حقیقت کا پتہ ہوگا کہ تم چیز کیا ہو، یعنی کیا تکبر کرنے والی تمہارے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس پر تم تکبر کرو، کس چیز پر بڑھائی اپنی کر رہے ہو. اور پھر انسان کی جو کمزوری ہے، وہ خلق الانسان ضعیفا، اس کو دیکھیے. پیدا ہوتا ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بالکل بے بس لاچار پڑا ہوتا ہے دوسروں کے رحم و کرم پہ. زندگی کے آخری ایام آتے ہیں پھر بھی وہی حالت ہو جاتی ہے. اور پھر اس کی پیدائش کو دیکھیں تو وہ بھی گندگی کی جگہ سے پیدا ہوتا ہے. اور گندگی اس کی پہلی دنیا میں خوراک ہوتی ہے. وہ خون جو ناپاک ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوراک بناتے ہیں، اس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات وہ ممبر پر خطبے میں تابعین بیان کرتے ہیں کہ اس قدر انسان کی اصلیت اور حقیقت کو بیان کرتے کیا کرتے تھے کہ انسان کو ان کی باتیں سن کر اپنے اوپر کراہت آنی شروع ہو جاتی تھی. یعنی یہ تکبر اور غرور اور اپنے بارے میں یہ ساری باتیں تو ساری پیچھے رہ جاتی. اپنے بارے میں کراہت آنی شروع ہو جاتی کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے. یعنی اس قدر وہ سختی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتے تاکہ انسان کی جو اکڑ ہے نا، اس کے دماغ کے اندر جو یہ بھوسا بھر دیا گیا ہے اپنے اوپر اعتماد کے نام سے، اس نے تکبر شروع کر دیا ہے. اور پھر اس کی جو کمزوری ہے اس کو دیکھیں. یعنی اس پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. بھوک لگ جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، فوراً سے کچھ کھاؤ کچھ پیو. پیاس لگ جائے تو انسان کی بے بسی دیکھنے والی ہوتی ہے، بالکل وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. پھر جب انسان اس کو کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی طاقت اس کو بنا دیا. جو فضلات ہیں، جو اضافی چیزیں، اب ان کو جسم سے خارج کرنا ہے. اگر اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، اس میں کوئی پریشانی بن جائے، آپ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں، جن بیچارے لوگوں کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے پیشاب نہیں آ رہا، تو وہ اپنی اتنی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں کہ انسان کو دیکھ کر ان پر رحم آ جاتا ہے. تو کتنا کمزور انسان ہے. تکبر کس بات کا ہے؟ یعنی کس چیز پہ انسان تکبر کرے گا؟ اس جسم پہ، اپنی اس حالت پہ کہ جس میں اگر کھائے نہ تو اس کی پھر بے بس ہے. اور پھر کھا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے جسم سے خراج کا باعث نہ بنائے تو پھر بھی پریشان ہے. چاہے دنیا کا سب سے بڑا کوئی بادشاہ ہے، فلاں جو صدر ہے، فلاں سپر پاور ہے اس کا صدر ہے، فلاں ایسا بادشاہ ہے، فلاں ایسا شہزادہ ہے، فلاں ایسا، یہ سب لوگ اس قدر بے بس ہیں، جتنا مرضی تکبر کر لیں، جتنا مرضی غرور کر لیں، کہ کھانے کے لیے محتاج ہیں. اور پھر کھا لیا ہے پھر اس کو نکالنے کے لیے محتاج ہیں. تو وہ انسان، اس جملے کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھیے گا کہ وہ انسان جو جس کا دن صبح سے لے کر شام نہیں ہوتی کہ اسے گندگی میں ہاتھ مارنا پڑتا ہے، وہ کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ یعنی کس چیز پر اسے تکبر ہے، کس چیز پر اسے گھمنڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کس چیز پر اتراتا ہے؟ وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ گند میں ہاتھ نہ مار لے جب تک، تو اس کی جو زندگی ہے وہ سکون سے نہیں ہوتی. اس کا دن نہیں گزرتا، اس کو جانا پڑتا ہے، اپنی قضائے حاجت کرنی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. تو دن رات یہ ایسا ہے. اور تکبر کس بات پہ کر رہا ہے کہ میں ایسا اور ایسا ہوں. کیا لے لیا تم نے؟ کچھ نہیں لے لیا. اسی لیے بات سلف کے بارے میں آتا ہے، کسی کو بندے کو دیکھا بڑا اکڑ کا چل رہا تھا، بڑا اپنا پیٹ نکال کے، جیسے لوگ کہ میں جی پتہ نہیں کیا چیز ہوں. تو اس کے پیٹ میں انگلی کھبو کے کہنے لگے کہ کس چیز پہ تکبر اور غرور کے ساتھ چل رہے ہو؟ یہ پیٹ میں تو گند بھرا ہوا ہے. یعنی ہر انسان کے پیٹ میں ایک گند ہے. تو کہنے لگے کہ اس گوبر پہ جو اپنے پیٹ کے اندر رکھے ہوئے ہو اس پہ تکبر کر رہے ہو. یعنی کس چیز پہ تمہیں تکبر ہے؟ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ تو یہ جو انسان کا اپنی تخلیق پر غور کرنا، پھر انسان کا اپنی بے بسی پر، بخار ہو جائے تو انسان پڑا رہتا ہے ساری رات، اس کو نیند نہیں آ رہی، بے بسی میں گزار دیتا ہے. کوئی اور بیماری ہو جائے، بلکہ اس قدر انسان کمزور ہے. آپ ناخن کاٹتے ہوئے کہیں سے ناخن زیادہ کٹ جائے تو اس کے لیے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یعنی یہ انسان کی کیا ہے؟ ایک طاقت ہے، اس کی معراج ہے، اس کی طاقت کی معراج ہے. اور اس سے باتیں جتنی مرضی کروا لیں، غرور و تکبر جتنا مرضی کروا لیں، تو بالکل کوئی بھی آپ سمجھیں کہ انسان کی اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ جس پر وہ تکبر کر سکے. کہتا میری ذہانت بڑی ہے، میں بڑا ذہین ہوں، بڑا فتین ہوں، میری عقل بڑی ہے. کیا عقل ہے کہ اگر ہلکی سی سر میں چوٹ لگ جائے تو وہ ساری عقل وہ گئی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بیچارے بڑے ذہین و فتین ہوتے ہیں، ہلکا سا اس کے سر کو کچھ ہوا، ہر چیز غائب ہے. بھول جاتا ہے انسان، جتنا مرضی ذہین ہو، جتنا مرضی فتین ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھی کچھ پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے،
یا جسے یاد کر لیا ہے وہ اسے ہمیشہ رہ جائے؟ نہیں، نکل جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو تکبر جو ہے انسان کا کسی بھی چیز پر بنتا ہی نہیں ہے، دوسروں پر، لوگوں کو حقیر جاننا، مطلب آپ میں کیا چیز ایسی ہے، یا آپ نے کون سی چیز اللہ تعالیٰ سے ایسی حاصل کر لی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ پھر اپنی آپ مفاد کو دیکھیں، دنیا کا جتنا مرضی بڑا فلاں جو ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، فلاں اتنی طاقت والا ہے، شہرت والا ہے، اتنے حکومت کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کا آخری نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے؟ قبر ہے، قبر کے اندر جا کے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب کا وہی ٹھکانا ہے۔ جتنی مرضی ہم باتیں کر لیں، جتنا مرضی ہم زور لگا لیں، جب ہم اس دنیا میں آگے ہیں تو ہم سب کا ٹھکانا کیا ہے؟ قبر ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنے بڑے بڑے جو صدر آ گئے، فلاں پیسوں والے آ گئے، نیک لوگوں میں دیکھیں تو انبیاء آ گئے، اور صلحاء آ گئے، صحابہ کرام آ گئے، سب کہاں پہ ہیں؟ مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کس چیز پہ تکبر کرنا ہے نا، یعنی اس چیز پہ تکبر کرنا ہے کہ ہمارا ٹھکانا مٹی کے اندر ہے، جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، قبروں کے اندر ہم گرے ہوئے ہوں گے، ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر جگہ پر قبریں ہوں گی، اور مٹی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہوں گے، اور ایسے بے بس ہوں گے کہ کیڑے مکوڑے ہمارے جسم کھا جائیں گے، پیٹ کی گندگی وہاں پہ بکھری ہوگی، اور جو جسم ہے اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ تو کس چیز پہ تکبر، کس چیز پہ ہے؟